جو شخص ان 10 کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا معمول بنا لے گا، اس سے اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چین و سکون عطا فرمائے۔ مناجات مقبول میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، دعائیں جو حضرات اس وقت نہ لکھ سکیں وہ مناجات مقبول خریدیں اور اس میں وہ روزانہ ایک منزل دعا پڑھنے کا معمول بنائیں۔ جب ایک منزل وہ آئے گی جس میں یہ دعا ہوگی تو اس میں بھی شامل ہوگی، اور وہ لوگ جو اور آگے بڑھنا چاہیں وہ ہر نماز کے بعد ان 10 کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس بات کو سنو کہ پریشانیاں آتی ہیں تو ہم بھاگتے ہیں۔ یہ پریشانیاں جو آتی ہیں یہ آتی ہی اس لیے ہیں اکثر کہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو بھیج کر ہم کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس بات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے اکثر کے مزاج کو جانتے ہیں کہ یہ بندے جب تک بہت زیادہ پریشان نہیں ہوں گے تب تک یہ میری طرف نہیں آئیں گے۔ کیا یہ ہماری بیماری نہیں ہے؟ لیکن مشکل یہ ہے ایمان کی اور سمجھداری کی کمزوری کی وجہ سے پریشانیوں کے باوجود ہم اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانے کی طرف نہیں دوڑتے، ہمارا ذہنی اس طرف نہیں جاتا۔ یقیناً میرے ایمان میں کمزوری ہے، میرے اعمال کی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں آئی ہیں، تو میں اب توبہ کروں، گناہوں کی زندگی چھوڑوں، غفلت کی زندگی چھوڑوں، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاؤں، ہر شعبے زندگی میں ایک اچھا انسان، اچھا ایمان والا بنوں اور اللہ کو راضی کروں، مناؤں، معافی مانگوں، دعائیں مانگوں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ نے اسباب کا ایک نظام بنایا ہے۔ جب بندہ معافی مانگ کر، استغفار کر کے، توبہ کر کے اللہ سے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی دعا کرتا ہے اور اللہ وہ دعا قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی اس سبب تک بندے کو پہنچا دیتے ہیں جو سبب اللہ کے حکم سے طے ہو چکا ہے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ جب جس سبب تک اللہ پہنچاتے ہیں اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے، اور جس سبب تک اللہ نہیں پہنچاتے بندہ خود دوڑ بھاگ کرتا ہے اور وہ سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا ہوا نہیں ہوتا، اس سے کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے حقیقی سبب ہے استغفار، توبہ اور دعا، اپنی زندگی کو بدلنا۔ میرے بعد دوست، ساتھی، بھائی یہ اس مجمع میں بھی بیٹھے ہیں جو کل آئے، پرسوں آئے، اور انہوں نے اپنی شدید پریشانیوں کا اظہار کیا۔ دل دکھتا ہے جب ایسی پریشانیوں کا تذکرہ سنتے ہیں، بہت دل دکھتا ہے۔ دل سے دعا بھی نکلتی ہے اکثر کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی پریشانی کو دور کر۔ ایسے ہی لوگوں کی خدمت میں خاص طور پر عرض ہے، اور کچھ نہ کچھ پریشانی تو ہر ایک کو لگی ہوئی ہے آج کل کی زندگی میں، ان پریشانیوں کو اللہ کی نعمت سمجھیں، ان پریشانیوں کو اللہ کی طرف سے ایک سنہری موقع سمجھیں، ایک گولڈن اپورچونٹی ہے کہ اس پریشانی کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اپنے پاس بلانا چاہا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ وہ دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ لدینی، اللہ میرے دین کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پریشان حال بندوں کی پریشانیوں کو سامنے رکھ کر ایک جملہ قرآن میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے دل کی گہرائیوں سے یہ جواب نکلنا چاہیے، بلا اللہ آپ بالکل کافی، مجھے آپ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کافی ہے میرے لیے، اس کو یاد دلانا، اس یقین کو دل میں بار بار اتارنے کی کوشش کرنا اور اس یقین کی کیفیت کے ساتھ دعا مانگنے کی مشق کرنا، اس کے لیے یہ دعا بہت ہی مفید ہے۔ پہلا جملہ حسبی اللہ لدینی، اللہ کافی ہے میرے دین کے لیے، میرے دین و ایمان پر جتنے خطرے لاحق ہیں اللہ میں آپ کی مدد مانگنا چاہتا ہوں، میرے دین و ایمان کو بچا لیجیے۔ دوسرا جملہ ہے حسبی اللہ لدنیا، اللہ کافی ہے میری پوری دنیا کے لیے، میری دنیاوی جتنے مسائل ہیں، روزی کا مسئلہ ہو، صحت کا، بیماری کا مسئلہ ہو، گھریلو کوئی الجھن ہو،
حسبی اللہ لدنیا، حسبی اللہ لما اہمنی، حسبی اللہ لما اہمنی، یہ ہے دوسرا جملہ، دنیا یہ نہیں ہے، حسبی اللہ لما اہمنی، اللہ کافی ہے ہر اس مسئلے کے لیے جس کی فکر میرے دل و دماغ پر سوار ہے، جو مجھے الجھائے رہتی ہے، جس فکر میں پریشان رہتا ہوں، اللہ اس مسئلے کے حل کے لیے بھی بالکل کافی ہے۔ حسبی اللہ لمن بغى علیہ، اور اللہ کافی ہے ہر اس شخص کے لیے جو میرے ساتھ کچھ زیادتی کرے، ظلم کرے۔ چوتھا جملہ حسبی اللہ لمن حسدنی، اللہ کافی ہے ہر اس شخص کے لیے جو مجھ سے حسد کرے۔ پانچواں جملہ ہے حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، اللہ کافی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کوئی بری سازش میرے خلاف کرے، اللہ کافی ہے، نمٹ لے گا اللہ مجھے بچا لے گا، حفاظت میں لے لے گا۔ چھٹا ہے حسبی اللہ عند الموت، اللہ کافی ہے میرے لیے میری موت کے وقت۔ 5 جملے ہیں دنیاوی زندگی کے، اور 5 جملے ہیں آخرت کی زندگی، بالکل برابر۔ آخرت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے چھٹے جملے سے، حسبی اللہ عند الموت، اللہ کافی ہے موت کے وقت کہ میری موت آسانی سے ہو جائے، ایمان پر ہو جائے، اللہ کافی ہے۔ 7واں جملہ ہے حسبی اللہ عند المسألة فی القبر، اللہ کافی ہے قبر میں جب سوال جواب ہوگا، اللہ کافی ہے میری مدد کر دے گا، میں پاس ہو جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ 8واں جملہ ہے حسبی اللہ عند المیزان، اور اللہ کافی ہے اس وقت جب میرے اعمال تولے جائیں گے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ اور 9واں جملہ ہے حسبی اللہ عند الصراط، اور اللہ کافی ہے پل صراط کے اوپر سے جب میں گزارا جاؤں گا، اللہ کافی ہے، اللہ مجھے سہارا دے دے گا، مجھے گرنے سے بچا لے گا۔ 10واں جملہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت الیہ انیب، اللہ کافی ہے میرے لیے، اللہ کافی ہے، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا معبود، کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ یہ 10 جملے ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو بھی خوب معانی کے استحضار کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائیں، اور انشاءاللہ جب ہم کہیں گے اللہ کافی ہے تو اللہ کہے گا کہ بندے میں نے تو پہلے ہی پوچھا تھا تجھ سے، تو مانتا ہے میں تیرے لیے کافی ہوں، جب تو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے لیے کافی ہوں تو بندے ایک بات سن لے، جو مجھ سے اچھا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا معبود، کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔